آج کل ہر مسلمان بھائی کا، بہن کا ایک دل کا یہ خیال ہے، لوگوں کی ایک تمنا ہے کہ میری جلدی سے حاضری مدینہ منورہ میں ہو، میں جلدی سے مدینہ منورہ دیکھ لوں اور میری حاضری مدینہ طیبہ ہو۔ جب بھی لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، تو ان کی یہ جو دوسروں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی تمنا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ میں بھی مدینہ شریف جاؤں۔ اور پھر ایک دل میں لوگوں کے خیال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف وہی لوگ جاتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار ہیں وہی مدینہ شریف جاتے ہیں اور غریب مدینہ شریف نہیں جاتا۔ یہ بات آپ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ مدینہ منورہ نہ غریب جاتا ہے نہ امیر جاتا ہے، مدینہ منورہ نہ بادشاہ جاتا ہے نہ ہی رعایا جاتی ہے، مدینہ منورہ صرف وہ جاتا ہے جس کو مدینے کے تاجدار بلا لیا کرتے ہیں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر مدینہ منورہ جانے کا آپ کا پلان ہے تو کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے اور اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اگر بس کرم کی نظر ہوئی تو دو کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو وہ خود تشریف لے آئیں گے یا پھر وہ آپ کو بلا لیں گے۔ آپ درود پڑھیں کثرت کے ساتھ، لیکن یہ کثرت سے درود بھی پڑھنا ایک اس وقت آپ کو فائدہ پہنچائے گا جب آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن درود کی مکمل برکتیں آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ کسی بھی عمل کی برکت بغیر نماز کے آپ کو مکمل طور پر کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں۔ درود شریف کو عمل ہے کہ اگر مچھلی پڑتی ہے تو اللہ مچھلی پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ درود شریف کو عمل ہے اگر شہد کی مکھی پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کڑوے کسیلے رسوں کو جو ہے وہ شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ درود شریف اگر کوئی مصیبت میں پڑے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ درود شریف اگر کوئی خوشیوں میں پڑے اللہ خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عاشق رسول تھا اور بڑا غریب تھا اور اس کا کام تھا سنگ تراشی، یعنی پتھروں کو تراشنا۔ وہ پتھروں کو تراشتا تھا۔ یاد رکھنا ہم حضور سے عشق کی بہت باتیں کرتے ہیں، محبت کی بہت باتیں کرتے ہیں، مجھے سنیوں سے شکایت یہ ہے ہم نے عشق کی باتیں بہت کی لیکن ہم نے رسول اللہ سے ویسا عشق نہیں کیا۔ جیسی ہم نے باتیں کی، جیسے نعرے لگائے، ویسے ہم نے حضور سے عشق نہیں کیا، حضور سے ویسی محبت نہیں کی۔ میرے بھائی جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کا ذکر کرتا ہے، جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کو یاد رکھتا ہے، جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ارے نادان کبھی پتنگوں سے ہی سیکھ لیا ہوتا۔ ایک پتنگے جب بھی جنگل کے اندر آگ جلتی ہے پتنگے اپنی جان کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ آگ پر اپنی جان کو قربان کر کے بتاتے ہیں۔ عشق ایسا ہے جو بچنا نہیں بلکہ جلنا چاہتا ہے، جو جینا نہیں بلکہ مرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا حال یہ ہے ہم ہیروز کی تصویریں اپنے موبائل کے اسکرین پر بھی رکھیں، ہم گانوں کی ٹون اپنی رنگ ٹون پر لگا کر بھی رکھیں، ہم کپڑے چلنا پھرنا بولنا اسٹائل پوری زندگی کا سارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہیرو کے کرکٹر کے انداز میں کریں اور دعویٰ کریں عشق مصطفیٰ کا، دعویٰ کریں محبت رسول کا۔ نہیں، یاد رکھنا اگر آپ عاشق بن جائیں گے عاشق تو اللہ اکبر بہت سے ایسے عالم ہوں گے جن کو عشق نصیب نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ بہت سے ایسے عبادت گزار ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ بہت سے ایسے حاجی ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں
فرشتوں کے پر بھی تھکتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، عشق وہ چیز ہے۔ تو ایک عاشق رسول تھا، غریب تھا، مفلس تھا، سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا اس کا کام تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی یاد رکھنا جب کوئی میرے آقا پر درود پڑھتا ہے تو آقا کریم اس کے درود کو جو عشق کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو محبت اور عشق میں ڈوب کر مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنا کرتا ہوں، اور جو ایسی روا روی میں پڑھتا ہے اس کا درود فرشتے لا کر مجھے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں یعنی باپ کے نام کے ساتھ وہ درود پہنچتا ہے، روا روی میں پڑھا تو فرشتہ پہنچاتا ہے، اور عشق میں ڈوب کے پڑھا تو خود تیری آواز مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑا عمل ہے درود، بہت بڑا عمل ہے درود۔ درود کبھی مردود نہیں ہے، اور درود پڑھنے والا بھی کبھی مردود نہیں ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ یہ درود بہت بڑی چیز ہے۔ بچے کو درود کی کثرت کروا دو، خود بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو درود شریف پڑھتے رہو۔ با وضو پڑھو تو مقدر کی معراج ہے، لیکن اگر کبھی وضو سنبھال نہ سکو اور کسی وجہ سے بے وضو پڑھنا چاہے تو بے وضو بھی درود پڑھنے کی اجازت ہے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں اگر اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتی ہو تو جب تم کھانا بنایا کرو تو درود شریف پڑھتے بنایا کرو۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے تو درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنایا کرو۔ اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، تو وہ سنگ تراش تھا، پتھروں کو تراشتا تھا۔ درود شریف کی ایک مقبول کتاب ہے، مقبول ترین کتاب جس کو دلائل الخیرات شریف کہتے ہیں، وہ اس کے 7 باب ہے، اس کے 7 چیپٹر ہیں، اور اس سنگ تراش نے، اس پتھر تراش نے، پتھروں کو تراشنے والے اس بندے نے پوری دلائل الخیرات شریف کو حفظ کر رکھی تھی، زبانی یاد کر رکھی تھی، اور جب بھی وہ پتھر تراشنے کا کام شروع کرتا تو پہلے دلائل الخیرات کا ایک چیپٹر، ایک سبق، ایک باب وہ پڑھ لیا کرتا، یعنی پہلے درود پڑھتا بعد میں کام کرتا، پہلے درود پڑھتا بعد میں کام کرتا، اور ہر دن اس کی تمنا رہتی کبھی تو بلاوا آئے گا، کبھی تو آقا طلب فرمائیں گے، کبھی تو آقا بلائیں گے۔ نہ کوئی ساز ہے، نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی اسباب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک عشق کی تڑپ ہے کہ حضور کبھی تو بلائیں گے۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانو تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب تڑپ سچی ہوتی ہے تو پھر کرم ہوتا ہے۔ ایک رات اس کو میرے آقا کی یاد آئی اور روتے روتے وہ سو گیا۔ جب سویا تو اس کی آنکھ جب بند ہوئی، دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، اس نے کیا دیکھا؟ مقدر بیدار ہوا، وقت بیدار ہوا، اور اس نے کیا دیکھا کہ گنبد خضرا ہے، نورانی تخت بچھا ہے، سنہری جالیاں ہیں، اور اس تخت کے اوپر آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، خسرو خوباں، معصوم آمنہ، سید العالمین، قائد المرسلین، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، صاحب قرآن، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، غیب دا نبی، عالم ما کان و ما یکون، امام المرسلین، خاتم النبیین، سید العالمین، شفیع المذنبین، یعنی ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تخت پر جلوگر ہے، اور تخت پر بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں